أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سامعین عزیز وقار، حاضرین، علماء کرام، سادات کرام اور جامع مسجد ہذا سے منسلک و خدمتگار اعلیٰ حاجی سلطان صاحب، بالخصوص پیر طریقت پیر سید اشراق حسین شاہ صاحب چشتی بولوی قدس العالی اور حضرت علامہ مولانا حضرت سیالوی قادری، آپ بھی تشریف فرما ہے اور یہ بڑے اچھے اور مختصر وقت میں آپ نے یہ سارا سلسلہ یہاں ماشاءاللہ محبتوں کا شروع کیا، ان کو سراہتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی ارشاد ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، کہیں فرمایا چرچا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون۔ کہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اب چونکہ میلاد النبی شریف کے ایام آ رہے ہیں، جس کے لیے ایک جگہ رب کریم نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ سید الایام کا بھی بتایا کہ کون سا دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک تو جمعے کو کہا گیا یہ عید کا دن، لیکن اس دن کی بھی عید وہ دن ہے جب آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لائے اور وہ حسن اتفاق کے پیر والا دن تھا، جسے سموار بھی کہتے ہیں، جسے منڈے بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت بسعادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور یہ محبت ہے اور یہ ادب ہے، اور اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شیخ کا مدعا بیان کر دیا۔ ساتھیوں، اپنے کریم لجپال نبی کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، حدیث شریف یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیتا وہ ہے دلاتا میں ہوں، تمام خزانوں کا خزانچی حضور نے فرمایا میں ہوں۔ حضور علیہ السلام رب کے تمام خزانوں کے خزانچی ہیں، دینے والا وہ ہے، دلانے والے مصطفیٰ ہیں۔ کہیں سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کر دی، یا رسول اللہ جو سنتا ہوں یاد بھی نہیں رہتا، کرم فرما لیجئے، مالک کی بارگاہ سے کچھ عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ یہ چادر ذرا بچھاؤ۔ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر مبارک آگے کی، اللہ کے نبی نے ایسے رب سے لیا، چادر میں ایسے کر دیا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کر دیا، پھر ایسے کر لیا، پھر چادر میں ڈال دیا۔ دینے والا جانتا ہے کیا دے رہا ہے، اور لینے والا جانتا ہے کہ کیا لے رہا ہے۔ اب یہاں نظر آنے سے متعلق کہ دیدہ کون کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، یہ تو کرم ہو تو پھر ہی نظر آئے۔
لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مبارک ہے کہ اس کے بعد نہ میں نے کبھی مجھے کچھ بھولا، کوئی شے نہیں بھولی۔ اسی لیے راویوں میں سب سے زیادہ روایات سیدنا ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے خزانوں کے خزانچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ تو یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل کیا جائے، رحمت کی جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہ اس سے بہتر ہے کہ جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو، اللہ کریم اپنے محبوب کی میلاد میں حاضری کی بھی توفیق دے، منانے کی بھی توفیق دے، لگانے کی بھی توفیق دے، اور گھر سے آئیں تو پاکیزہ لباس پہن کر آئیں، وضو کی حالت میں آئیں، پھر دیکھیں کہ ان کے کرم کے الطاف برستے ہیں کہ نہیں برستے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں بیڑی پار ہوتے رہی، بعض لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں، اعتراض ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت جس کے لیے کون مقام میں پہلے سے آپ کی آمد سے پہلے چرچے تھے، دعائیں حضور نے رب فرما رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ابراہیم خلیل ہیں، ربنا وابسم دعائیں خلیل ہیں۔ یا اللہ میری ذریت میں حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی کہ میری ذریت میں اس نبی کو بھیجنا جو آخر نبی آخر الزمان ہے۔ ساتھیو جب اللہ کا فضل ہو جائے، اولاد بھی نعمت ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو چرچا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے بڑی نعمت محبوب کبریا ہے، ذات مصطفیٰ ہے، جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جنہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جنہیں سید الاولین والآخرین کہا جاتا ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جیسے کہ بلا شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے سپیچ کی، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں اللہ کے نبی سے پیار کرو، حضور کی آل سے پیار کرو، حضور کی اولاد سے پیار کرو، حضور کے اصحاب سے پیار کرو، ہم تو حضور کے بل و برات سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ صراط گزر سے بھی پیار کرتے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں ادھر سے خوشبو اہل ایمان پا لیتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا خاص کر نہیں فرمایا، احسان نہیں فرمایا، لیکن اپنے محبوب کو مبعوث فرما کر اہل ایمان میں اہل ایمان کا ذکر کر کے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ قرآن بتا رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی رب کا احسان ہے، لیکن ایمان والوں پر، ایمان والوں میں چرندے پرندے درندے انسان جن حیوانات نباتات پتھر اشجار، ایک درخت کو حضور نے بلایا، وہ ایسے جنبش کھا کے حضور کے قدمین میں آ گیا، عربی بلکہ آیا کہتا کہ اگر میں ایمان لاؤں گا اگر یہ درخت دعائی دے اور آ جائے، اللہ کے نبی نے کہا جا کہو کہ اسے محمد تمہیں محمد بلا رہی ہے۔ وہ حضور مکہ میں اس جگہ پہ مسجد شجر آج بھی موجود ہے، جانوروں کی طرف جائیں تو ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں، ایک پاگل اونٹ تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صحابہ آگے کھڑے ہوئے گے کہ میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا سکے یہ، لیکن انہیں کیا خبر تھی، اس آنے والے کو پتا تھا میری مشکل کا حل ہے حضور کی بارگاہ میں ہے، انہیں خبر ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہٹ جاؤ، آنے دو، آیا تو
قدموں میں سر رکھ دیا، حضور کے کانوں میں بڑبڑانے لگا۔ اعلیٰ حضرت نے ادھر ہی تو قلم اٹھایا، سب کی بولیاں سننے والا وہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، بے سہارا کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور نے اس کی مشکل بھی حل فرما دی، اس پہ کرم بھی فرما دیا، مالک کو بلوایا، اس پہ دست شفقت پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور حضور کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت لایا، حضور نے اس کا عریضہ سن کے اس کے مالک کو بلوایا کہ بھئی یہ شکایت کر رہا ہے کہ میں جوان تھا، مزدوریاں کرتا تھا، اب میرے آرام کے وقت آئے ہیں تو مجھے ذبح کر کے کھانے کا پروگرام بنا لیا ہے، تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کچھ اور چیز۔ حضور نے دست شفقت پھیرا، اس سے خریدا، آزاد کر دیا، نخلستان میں اس کی باکثرت نسل پھیل گئی۔ تو اس لیے ہرنی کا واقعہ موجود ہے اور بہت سارے اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ تو ساتھیوں، اللہ کے نبی کی درود پڑھا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو گج بج کے منایا کرو، اس چیز میں مت پڑنا، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں من انفق درہمًا اللہ کی راہ میں مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط آئے۔ اللہ کے نبی فرما کہ صحابی سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جس نے حضور کے میلاد پہ 1 درہم خرچ کیا وہ کل قیامت والے دن میرا رفیق بن کر میں ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز میں نہ رکھ کر، اور جس نے تعظیم کی، سیدنا عمر فرماتے ہیں مناظر مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط حی الاسلام، جس نے اللہ کے نبی کی میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح چاروں خلفائے راشدین کے اقوال موجود ہیں، ائمہ اربعہ کے موجود ہیں۔ اللہ نے جو جھنڈا لگایا سب سے پہلے اپنے گھر بیت اللہ پہ لگایا، سبحان اللہ، جھنڈے لگانا بھی جائز ہے۔ اہل علم کے پاس بیٹھا کرو، علماء کی عزت و قدر کیا کرو تاکہ پتہ چلے۔ ایویں نہیں کوڑے نسان آلے تھے ماشاءاللہ، وہ اس طرح غیر شرعی رسومات کو ادا کرنے والے لوگوں سے بچیں اور شریعت کی پابندی کرنے والوں کے نیڑے لگیں تاکہ آپ کو بھی شریعت کا پتہ چلے۔ حضور کی دی ہوئی ہر بات انمول ہے، اور جو اس کو سینے لگاتا ہے اس کا سینہ روشن سے روشن تر ہوتا ہے۔ ایک جھنڈا آسمان عرش پہ لگا دیا، ایک شب کو گھر میں 2 لگا دیے، پتہ لگا گھر میں جھنڈے لگانا یہ بھی ابراہیم، یہ بھی حضرت جبریل کی سنت ہے اور رب کا حکم ہے۔ کسی کو اعتراض ہو تو نہ لگائے، بس ٹھیک ہے، ہم تو میلاد کا جھنڈا اس لیے لگاتے ہیں جبریل امین نے لگایا ہے، اس لیے اچھے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے اور ساتھیوں کو بھی برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کر کے اپنے ملک کا بھی نام روشن کرنے کی توفیق دے، اپنے علاقے کا بھی نام روشن کرنے کی توفیق دے، اچھا اور پرامن اور محبت والا حضور کا وفادار شہری بنائے، حضور کا وفادار غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔